بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو حکیم انقلاب، مجدد طب، بانی قانون مفرد اعضا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ میرے دادا استاد ہیں، ان کا ایک انتہائی آسان اور لاجواب نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ اکسیر بندق کے نام سے معروف ہے، حب بندق بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بے شمار امراض و علامات کے لیے ایک مجرب دعا ہے۔ نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ آپ نے لینا ہے ریٹھے کے چھلکے کا پاؤڈر 5 تولے۔ ریٹھا کا چھلکا لے کے اس کو گرائنڈ کریں، چھاننی میں سے چھان لیں۔ یہ چھنا ہوا پاؤڈر 5 تولے۔ گندک آملہ سار 1 تولہ۔ 5 تولہ چھلکا ریٹھے کا پاؤڈر، گندک آملہ سار 1 تولہ، ان دونوں کو دوبارہ گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کی تھوڑی سی کٹائی کریں گے تو یہ چنے کے گولی بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ اس کی چنے کے دانے کے برابر گولی بنا لیں، کابلی چنے کے دانے کے برابر ان کی گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر، شام مریض کو دینی ہے، کھانا کھانے کے بعد نیم گرم پانی یا تازہ پانی کے ساتھ۔ اب اس کے فوائد سن لیں۔ اس کے فوائد بے بہا ہیں۔ مزاجی طور پہ یہ نسخہ تر گرم مزاج کا ہے۔ تمام خشک گرم امراض و علامات کے لیے تو یہ ایک تریاک ہے۔ بواسیر، خونی وبادی، تمام جلدی امراض، چہرے پہ دانے، کیل مہاسے، چھائیاں وغیرہ پڑنا، اس کے علاوہ ایسے تمام امراض جن میں صداع کی زیادتی ہو، یہ اطباء کرام کے لیے بالخصوص ہے۔ مریضوں کے لیے جتنے مسئلے ہیں، الرجی ہے، چھپاکی ہے، ددر ہے، چنبل ہے، سورائسس ہے، اگزیما ہے، یہ ساروں کے لیے بڑی لاجواب چیز ہے۔ جلدی امراض میں اس کے بے بہا رزلٹ ہیں۔ 1 گولی سے لے کے دن میں 2 گولی جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ تک آپ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات اور سن لیں کہ کئی لوگوں کو اس کے استعمال سے تھوڑی سی متلی کی شکایت ہوگی، تو پھر 1 گولی کر دیں، یا مریض کو تھوڑا سا نمک چٹا دیں، اس سے بھی جو متلی کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ عضلاتی اگر کینسر ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی سکن کا کینسر ہے یا کوئی بھی کینسر ہے جو صداوی مزاج کی وجہ سے ہے، اس کے لیے یہ بڑا بہترین نسخہ ہے۔ قبض کے لیے لاجواب دعا ہے۔ بواسیر، خونی وبادی کی بہترین دعا ہے۔ تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کریں۔ 1 سے 2 گولی دن میں 3 دفعہ دیں۔ 1 سے 2 ماہ میں بواسیر کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزاج کے طور پہ جو اگر آپ اس کو استعمال کروائیں تو یہ تار گرم مزاج کا حامل ہے۔ خشک گرم سے گرم خشک تک جتنے امراض و علامات ہیں سب کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہیپاٹائٹس بی سی کے لیے بھی مختلف درجہ جات کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ اس کے لیے بھی مفید ہے۔ عضلاتی شوگر کے لیے بے حد مجرب نسخہ ہے۔ عضلاتی شوگر جو ہوتی ہے، اطباء کرام سمجھتے ہیں کہ خشکی گرمی کی وجہ سے ہونے والی جو شوگر ہے اس کا یہ ایک انمول نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جلد کے مسائل کے علاوہ اس کو آپ معدے کے ایسے مریض جو کہ انتہائی خشکی گرمی کی وجہ سے انتڑیوں کے مسائل کا شکار ہوں، ان کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے استعمال کے ساتھ اگر مریض کو تھوڑی سی خشکی محسوس ہو تو آپ، یا اس کو تھوڑی سی متلی کی شکایت ہو، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ اس کے استعمال سے نا خشکی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے رد عمل کے طور پہ، تو ان کو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ دودھ لازمی استعمال کروائیں۔
کم از کم 1 گلاس دودھ کے ساتھ یہ گولیاں جو ہے 2 صبح دوپہر شام دیں، یا 1 گولی صبح دوپہر شام دیں، لیکن اس دوائی کے ساتھ دودھ کا استعمال لازمی کروائیں۔ اگر کسی مریض کو بہت زیادہ خشکی ہو، بہت پرانی قبض ہے، تو دودھ میں گھی ڈال کے یا بادام روغن ڈال کے یا زیتون کا تیل ڈال کے اس کے ساتھ اس کو استعمال کروائیں، تو یہ معدے کی جو حد سے زیادہ خشکی تیزابیت ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور قبض کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ انتڑیوں کی سوجن وغیرہ اور بعض اوقات جو انتڑیوں سے خون آتا ہے اس کے لیے بھی یہ بے حد مؤثر دوائی ثابت ہوتا ہے۔ بواسیر خونی کے لیے تو ایک لاجواب تحفہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے مریضوں کو تیز مرچ مسالے اور تمام خشک گرم اور گرم خشک چیزوں سے پرہیز کروانا ہے۔ اصحابی غذائیں کدو، ٹنڈے، شلجم وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ کھلائیں۔ مریض کو دودھ لازمی پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بے حد مؤثر نسخہ ثابت ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔